نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ یہودیوں کے جو سردار تھے، علماء تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح دوسرے حضرات ثعلبہ بن شعبہ، اسید بن طبیعہ، اسد بن عبید اور دوسرے یہودی جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کو جب دیکھا کہ وہ اسلام کے اندر جا چکے ہیں اور اسلام کو انہوں نے دل و جان سے قبول کر لیا ہے، اب یہ ان سے مایوس ہو گئے۔ اب کہنے لگے یہ تو ہم میں سے گھٹیا لوگ تھے اور یہ ناکام ہو گئے، اپنے آبا و اجداد کا جو دین تھا وہ بہترین دین تھا، گٹھیا تھے اس لیے چھوڑ دیا، اور چونکہ وہ بہترین تھا اس لیے یہ ناکام و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسو سواء، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اہل کتاب میں بھی سب برابر نہیں ہے۔ سوا یہ مصدر ہے، تثنیہ اور جمع اس کا نہیں آتا، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو قابل مذمت ان کے حالات ہیں، قابل مذمت لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جو بہت اچھے ہیں، یعنی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ اچھے لوگ ہیں۔ تو اہل کتاب ایک تو یہ ہیں جو برے لوگ ہیں، دوسرے اہل کتاب وہ ہیں جن کو اللہ نے اہل کتاب کہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس جگہ پہ جو اللہ نے جن کو اہل کتاب کہا، ویسے ان کو بھی اہل کتاب کہا گیا ہے، مگر ان کو اچھے صفات کے ساتھ یاد نہیں کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ان باتوں کا ان آیت مبارکہ میں جواب دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا لیسو سواء، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت،
قائمۃ یتلون آیات اللہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہے جو قائمۃ، قیام کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، یا قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے دین کو لے کر کھڑا ہے مضبوطی کے ساتھ. تو یہ بہت عمدہ صفت ہے. یتلون آیات اللہ، اللہ رب العزت کی آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کا جو لفظ ہے یہ اتباع کے لفظ سے نکلا ہے کہ لفظ کے پیچھے لفظ لے کے آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تلاوت کرنا، پڑھنا. ایک لفظ پڑھا اس کے پیچھے دوسرا لفظ لے آئے. تو یہ اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرنے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو یاد کرتے ہیں. تو پھر تلاوت کا لفظ مجازن بولا گیا ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، آناء انا کی جمع ہے، وقت کو کہتے ہیں. رات کے اوقات میں یہ اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون، اس کو حال نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ سجدے کے اندر، رکوع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ علیحدہ جملہ ہے. اور وہ سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کرنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو بھی سجدے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر چیز، من فی السماوات و من فی الارض. تو ایک سجدے کا مطلب ہوتا ہے خشوع و خضوع، کہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ جھکتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. یہ بھی بڑی عمدہ صفت ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ بہت اچھی صفات کے مالک ہیں. یہ کہتے ہیں ناکام ہو گئے، یہ ناکام نہیں ہوئے، اللہ کے ہاں ان کا بہت اونچا مقام ہے. تو آگے ان کی مزید صفات کو بیان کیا. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیرات میں آگے بڑھتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک لوگوں میں سے ہیں. اب ایک بات اور بھی یہاں عرض کرتا جاؤں. اہل کتاب سے مراد ایک تو یہی ہیں یہود و نصارہ. دوسرا اہل کتاب سے مراد تمام وہ لوگ جو اللہ کی کسی بھی کتاب کو مانتے ہیں. اس صورت کے اندر اس میں ایماندار بھی داخل ہوں گے، ان کی بھی صفات اس میں ہے جو مسلمان ہیں، اور یہ جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے ان کی بھی اس میں، یہود و نصارہ سے جو اسلام جنہوں نے قبول کیا ان کا بھی یہاں تذکرہ ہے. احادیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے دیر سے تشریف لائے. رات کا 1/3 گزر چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دین کو ماننے والے اس وقت میں اللہ کی عبادت کے اندر ان میں سے کوئی بھی مشغول نہیں ہے، صرف تم ہو جو نماز کا انتظار کر رہے ہو. یعنی صحابہ کرام کی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت کو بیان کیا کہ تم اللہ کو اس وقت میں یاد کر رہے ہو جس وقت کوئی بھی یاد نہیں کر رہا. اور فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہو کہ مسلمانوں کے اوپر مشقت آ جائے گی، ان کو تنگی محسوس ہوگی،
تو میں عشاء کی نماز کا یہی وقت مقرر فرما دیتا۔ تو اس کے اندر جو لوگ یہودیوں میں ایمان لے آئے وہ بھی، ان کی بھی فضیلت ہے، اور ایمان والوں کی بھی، جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سب کی فضیلت ہے اس کے اندر۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر، پہلے ان کا وہ عمل ذکر کیا جو جن کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ تھا، اب وہ اعمال ذکر کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ انسان قوت عملیہ اور قوت نظریہ دونوں کے اندر کمال پیدا کر لے تو یہ کامل انسان شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ جو عمل سے تعلق تھا پہلے ان کا ذکر کیا، اب ان کا ذکر فرما رہے ہیں، ان صفات کا جن کا دل سے تعلق ہے، کہ ظاہری طور پر بھی یہ پاکیزہ ہیں، قلبی طور پر، اندرونی طور پر بھی یہ پاکیزہ لوگ ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اور یہاں سے بھی وہ یہودی نکل گئے، اس لیے کہ وہ اگرچہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر وہ اللہ پر ایمان لانا ان کا وہ معتبر نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان باللہ ایک خاص اصطلاح ہے، صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ کے انبیاء پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے۔ یعنی جب خود آدمی کامل ہو جائے تو اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کی بھی تکمیل کی فکر کرے، اس لیے فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں یہ کتاب اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دوسروں کو روکتے بھی ہیں برائی سے، شرک سے روکتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں ان کو نہ چھپاؤ، قرآن کریم کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو نہ چھپاؤ۔ یہ لوگوں کو بھی تکمیل کی طرف لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو بھی بھلائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو انسان جب مکمل ہوتا ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ دوسروں کی تکمیل کی بھی فکر کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی کتنی اچھی صفات بیان کی ہیں کہ اندرونی طور پر بھی یہ کامل ہو گئے اور ظاہری طور پر بھی یہ کامل ہیں۔ تو اس لیے ان کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی بہت عمدہ صفت ہے۔ آپ کہیں گے حدیث شریف میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے، یہاں جلد بازی کی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کا جواب بالکل واضح ہے، کہیں پر وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کہیں پر نہیں بھی ہوتی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلدی آیا تھا کہ آپ راضی ہو جائے۔ اور مزید اگر وضاحت چاہے تو اس کا یہ ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا یہ محمود ہے، برائیوں میں آگے بڑھنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ برائیوں کے اندر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور مزید آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، جو کام غیر مناسب ہیں تاکہ اس میں مباح کام بھی آ جائیں، کہ اس کے اندر بھی جو کام مباح ہے صرف ان میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جو نیک کام ہے ان میں جلدی کرنی چاہیے۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں نیک لوگوں میں سے۔ صلاح ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے نبیوں نے بھی مانگا، جس کو اللہ کے نبیوں نے بھی اپنے لیے پسند کیا، اللہ نے بھی اپنے نبیوں کے لیے پسند کیا۔ یہ بہت اونچا درجہ ہے، اس لیے کہ یہ فساد کی ضد ہے۔ جب ہر چیز میں صلاح آ جائے، رشد آ جائے تو اللہ کے ہاں وہ بہت اونچی ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کا فساد جب ختم ہو جائے تو انسان بہت اعلیٰ صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔
اور اللہ رب العزت نے نبیوں کا ذکر کیا، پھر آگے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں میں سے۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے بھی اس کو پسند کیا، نبیوں نے بھی اپنے لیے اس کو پسند کیا، یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، جو بھی نیکی کرے گا فَلَنْ يُكْفَرُوا، کفر کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا، یہاں منع کرنے کے معنی میں ہے، روکنے کے معنی میں ہے۔ اللہ اس کا ثواب نہیں روکے گا، اللہ اس کا بدلہ نہیں روکے گا۔ فَلَنْ يُكْفَرُوا، ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو روکا نہیں جائے گا نیکی کو، یعنی اس کے اجر کو نہیں روکا جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کو انسان دیکھ لے گا، خواہ وہ برائی کا ہو یا بھلائی کا ہو، نیکی کا ہو۔ تو جو بھی نیکی کرے گا اللہ رب العزت اس کا بدلہ جو ہے وہ اس کو ضرور دیں گے۔ تو اس میں ہے کہ نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے، برائیوں سے رکنا چاہیے، اس لیے کہ جو برائی ہے اس کا بھی اثر پہنچ کے رہے گا، جو بھلائی ہے اس کا بھی بدلہ پہنچ کے رہے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ رب العزت متقین کو جاننے والے ہیں، اللہ ہیں اس لیے ہر چیز پر قادر ہے، جاننے والے ہیں اس لیے کوئی چیز اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہوگی، تو لہذا اللہ کسی کو پکڑنا چاہے تو اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اللہ ہے ہر چیز پہ قادر ہے، اور کوئی چھپ نہیں سکتا اللہ کے علم سے، اس لیے کہ اللہ علیم بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ اس لیے جو متقین ہیں اللہ نے ان کا ذکر کیا ان کے مقام کی بلندی کی وجہ سے کہ اللہ کے ہاں تقوی کے علاوہ کوئی چیز کارگر ثابت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے متقین کو ذکر کیا، وگرنہ ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں، فاسقین کو بھی جانتے ہیں اور نیک لوگوں کو بھی جانتے ہیں، اور فاسق جو لوگ ہیں ان کے بھی ذرے ذرے کو جانتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان کی بھلائی کے بھی ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ علیم اس لیے فرمایا اور اللہ کا لفظ ذکر کیا، اپنی قدرت کو ظاہر کیا، واللہ علیم بالمتقین، اور علیم سے اپنے علم کو ظاہر کیا کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی بھی نہیں رہ سکتی اور اللہ کی قدرت سے بھی کوئی باہر نہیں ہے، اس لیے ہر کسی کو اس کا بدلہ ملے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، قرآن کریم کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ قرآن کریم نیک لوگوں کو ذکر کرتا ہے، برے جو ہیں وہ جو ان کی ضد ہے وہ خود سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ عرب کے ہاں یہ رواج تھا، جیسے میں کہوں زید اور عمر دونوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں تو میں کہوں زید بہت نیک آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر دونوں کا کیا، زید اور عمر کا، اور آگے زید کے بارے میں بتانا شروع کر دوں کہ بہت اچھا آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دیانتدار ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے جو دوسرا آدمی ہے وہ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو اس کو بھی ساتھ ذکر کرتے، اس لیے کہ جب ایک چیز کی ضد کو ذکر کیا جاتا ہے تو دوسری خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو قرآن کریم میں جب ان نیک لوگوں کی یہ صفات ذکر کر دی تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ نہیں ہے، وہ خسارے میں ہیں، جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، وہ خسارے میں نہیں جا سکتے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ کافر یہ سمجھتے تھے، ابو سفیان نے کتنا مال خرچ کیا احد میں، بدر میں، مال کے اندر کامیابی سمجھتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں مخالف ہوئے؟ مال کی وجہ سے۔ اور قرآن کریم میں آپ نے دوسرے مقامات میں بھی پڑھ لیا ہے، کافر کیا کہتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں مقبول ہوتے تو اللہ دنیاوی زندگی میں سختی نہ ان کو دیتے، یعنی مال و دولت وسعت کے ساتھ دیتے، جس طرح اللہ نے ہمیں مال و دولت وسعت کے ساتھ دیا ہے، وہ یوں سمجھتے تھے۔ تو ابو جہل بھی یہی سمجھتا تھا کہ میرے پاس مال ہے، میں بڑا ہوں، کافر بھی یہی سمجھتے تھے، یہود و نصارہ بھی یہ سمجھتے تھے، اور ابو سفیان کے بھی یہی حالات تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں ان کو دیں گی۔ مال و اولاد کے علاوہ باقی چیزیں فائدہ دے دیں گی؟ نہیں دیں گی، اس لیے کہ جمادات میں سے کوئی چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے زیادہ تو وہ مال ہے، اور حیوانات میں کوئی چیز زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے تو وہ اولاد ہے۔ جب یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی تو باقی تو بطریقے اولا ہی کام نہیں آئیں گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے گی، جیسا کہ قرآن کریم میں پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر یہ زمین کے بھرنے کی مقدار سونا بھی اللہ تعالیٰ کو دیں گے فدیے میں تو وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ اللہ رب العزت مالوں کو نہیں دیکھتے، اولادوں کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے مال و دولت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ اللہ کے ہاں قبولیت کا یہ معیار نہیں ہے کہ مال و دولت ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار دل کی حالت ہے۔ اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار رنگ اور نسل نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کا جو معیار ہے وہ اعمال ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بھی بہت سی احادیث کے اندر اس کی وضاحت فرما دی، اور اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ کافر لوگ جو ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا۔ آج ہم دنیا میں یہی سمجھتے ہیں اس کی اولاد زیادہ ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ نہیں، اللہ کے ہاں پیسوں سے آدمی مقبول نہیں ہوتا، اولاد کی کثرت سے مقبول نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں اچھی نیت سے انسان مقبول ہوتا ہے۔ فرما دیا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو ہیں جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس میں حسد ہے کہ یہی لوگ جہنمی ہیں اور یہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ کافروں کے علاوہ کوئی بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کافروں کے علاوہ کوئی بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک نہ ایک دن جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، جس نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نکل آئے گا۔ اس لیے کفر بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے فرما دیا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کافر جہنم میں رہیں گے۔ اس لیے کفر اور کفریات سے، شرک اور شرکیات سے، اور اسی طرح بدعت اور بدعت کے جتنے بھی امور ہیں ان سے بہت دور بھاگنا چاہیے۔ یہ چیزیں انسان کو، بدعت والی چیزیں کفر کی طرف لے جاتی ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر تعویلیں کرنا اپنے رائے سے، اپنے ذہن سے، جو امت کے اجماع کے خلاف ہوں، جو قرآن کریم کی دوسری نصوص کے خلاف ہوں، جو دلائل قطعیہ کے خلاف ہوں، یہ انسان کو الحاد اور زندگی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اور کفر اتنا خطرناک ہے، اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس لیے قرآن و حدیث کے وہی معنی سمجھنے چاہیے جو اسلاف نے ہمیں بتلا دیے، جو صحابہ کرام نے سمجھے، جو دین کے قطعی دلائل کے موافق ہیں۔ اپنی مرضی سے نہیں سمجھنے چاہیے، اپنی مرضی سے قرآن حدیث کے معنی بیان کرنا جو امت کے اجماع کے خلاف ہوں، قطعی دلائل کے خلاف ہوں، اسی کو الحاد کہتے ہیں، اسی کو زندقہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے، بالخصوص کفریات سے، بدعات سے، بدعت کے امور سے، شرک سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کا جو مدار ہے وہ ایمان ہے، وہ دل کی حالت ہے۔ اللہ رب العزت مال کی کثرت کو نہیں دیکھتے، اولاد کی کثرت کو نہیں دیکھتے کہ دنیا کے ہاں
یہ انسان کی عزت کی چیزیں ہیں، اللہ کے ہاں یہ عزت کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں ایمان ہو اور انسان کی اچھی نیت ہو اور اچھے اعمال ہو۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان سب چیزوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔